السلام علیکم میرے بھائی اور بزرگ و عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کچھ اس انداز سے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار کر حفاظت کی ہے، جبرائیل آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، رحمت للعالمین نے امت تک پہنچا کر حفاظت کی ہے، صحابہ کرام نے جان کے نذرانے دے کر حفاظت کی ہے، اہل بیت عوام نے خون میں لت پت ہو کر حفاظت کی ہے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے حفاظت کی ہے، محدثین نے احادیث کے روشنی میں حفاظت کی ہے، فقہاء امت نے مسائل کا استنباط کر کے حفاظت کی، مبلغین نے تبلیغ قرآن کی حفاظت کی ہے، مدرسین نے قرآن پڑھا کر حفاظت کی ہے، علماء امت نے اشعار دین کر کے حفاظت کی ہے، حفاظ نے الفاظ قرآن کر کے حفاظت کی ہے، جلد سازوں نے اوراق کو بند کر کے حفاظت کی ہے، کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے حفاظت کی، قرآن کرام نے ادائیگی صحت کی حفاظت کی ہے، مجاہدوں نے قانون قرآن کی حفاظت کی ہے، اور آج تمام دینی مدارس مکمل علوم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ غرامی قدر سامعین، جیسے قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے قرآن کے صدقے، یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدلیں، ان کا ایمان بدلا، ان کا دین بدلا، ان کا کلمہ بدلا، ان کی نماز بدلی، ان کی اذان بدلی، اور قرآن کریم قیامت تک محفوظ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیؤید هذا الدین بالرجل فاجر، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت فاسق اور فاجر سے بھی لے لے۔ مسلمانوں یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے نزول کے مقصد صرف مقدس کتاب بنا کر جزدانوں میں سجا کر مشق و عنبر لگا کر رکھ دینا نہیں، یا کسی تنازیہ میں رکھ کر اس کو عدالتوں میں لے جا کر سر پر رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، مگر یہ بھی صرف اور صرف مقصود نہیں، بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ قرآن کے قوانین کو ہم اپنے زندگیوں میں نافذ کریں اور اس پر عمل کریں۔ مسلمانوں آج ہم غور کریں کہ قرآن کریم سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرتے تو رسوا نہ ہوتے، قرآن کریم پر عمل کرتے تو ذلیل نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو غیروں کو غلام نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ظلم کی چکی میں نہ پستے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، کام بے ایمانوں کا۔ قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت کے بازار گرم ہیں، قرآن کو مان کر کفر سے دوستی ہے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کو مان کر علماء اولیاء صالحہ سے دشمنی ہے، قرآن کو مان کر پیغمبروں کی سنت سے بغاوت ہے۔ ہم بیٹھ کر سوچیں یہ کہیں دین سے بغاوت تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا